درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہیں. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، جو پیچھے کھڑے ہو، ہاتھ ضرور اٹھاؤ. امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. عالی مرتبت عزت مآب شہید منبر حسین، ناشر ولایت علی، مروج ادائے مظلوم، جناب زوال حاجی نوید عاشق بھی، مرحوم مغفور اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، یقیناً روحانی طور پہ ہم میں موجود ہے. مالک انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ، مالک انہیں روز 14 کی کچہری نصیب. پروردگار ان کا یہ صلہ بنتا ہے، ان کا یہ اجر بنتا ہے. مالک انہیں روز ساقی کوثر سے سیر، شافع محشر سے فیضیہ، اس ملکہ کے نوکروں میں اس کا شمار ہو. اس ملکہ کے حق کی بات کرتے کرتے وہ حق کی طرف چلا. پروردگار عزیز عمار نوید کو ذاکری، سخنوری، ادب، ولا، عزا، رسا جیسی نعمتوں سے سرفراز. مالک میرے بچے کو نظر بد سے محفوظ. عزیز محترم جناب کامران عباس صاحب، علامہ صاحب، بھائی مختار، باپ سجاد شاہ جی، باقی وہ ڈھیر سارے آباد عدیل بیٹے سمیت جو اس قافلے کا حصہ ہیں، شہزادی سب کی نوکریاں. آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، آؤ باؤ جی، آؤ بسم اللہ. عالی مرتبت عزت مآب سلطان الذاکرین بابا زرغام عباس بخاری، بادشاہ گر ذاکر، مولا اور عزتیں عطا فرمائے. بانی مجلس کی حیثیت سے ڈھیر ساری دیر تشریف فرما رہے. میں نوید بھائی کے خانوادے کی طرف سے، اپنی طرف سے، کامران کی طرف سے، عمار کی طرف سے، خادم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے بچے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. میرے سننے میں آیا ممبر پہ بیٹھے عزیز محترم قاری القصائد جناب غلام عباس رتن صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی. بادشاہ حسین کے ذکر کا صدقہ مالک اسے شفائی دے، مالک اسے دکھوں سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی نہ. میرے مالک میرے وطن کی خیر فرما، میرے دیش کی معیشت بہتر فرما. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری بادشاہ کے قافلے میں شریک. میری عرشیاں نال کچاری، آپ لوگ مجلس کا حصہ نہیں بن جاتے. آپ بیٹا اگر آپ وہاں سے اٹھیں، ایسے بیٹھے ہو جیسے لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے میچ پہ آیا ہوگا بندہ ہوتا ہے، برا نہ مانو وغیرہ. اور آگے آؤ بیٹا، کوئی چندہ نہیں، کوئی شے نہیں منگتا میں تیرے تو، آ جاؤ. تھوڑا سا ایک قدم آپ نظر مولا آگے ہو. 15 منٹ زیادہ زیادہ لینے مجھے آپ کے، پھر بابا جی تشریف فرمائیں. آج کی مجلس کی آخری نوکری حرف آخر. آؤ بابا جی بسم اللہ. بڑی جگہ. ہاں مجھے یاد آیا، میں عالی مرتبت عزت مآب زوار عزادار چاکر در سیدہ جناب سائیں خاج مرحوم اللہ مقامہ کے خانوادے کا بھی شکر گزار.
مالک ان کے گھر کو، ان کی نسل کو عزتیں عطا فرمائے۔ ہاں جناب علامہ منور عباس قدیری صاحب غدیر والوں کے پاس چلے گئے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک ان کا جنازہ ہوا یا نہیں، ورنہ میں فاتحہ پڑھواتا، اس لیے بہرحال دعا کر رہا ہوں کہ مالک انہیں غریب کے رحمت، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک بار درود پڑھ دیں گے۔ ہے اجازت؟ بادشاہ کے آ جاؤ، بڑی جگہ آؤ، آؤ ناصر صاحب میرے محترم تشریف لے آؤ جی۔ وہ اے مصرے تھوڑے سامنے ہی نے، جڑی سچی گل ہے ہوگی بھی مینوں اس تو بعد اس جیسے مصرے میرے تو ہوئی میرا دل پہ کرتا ہے میں مصرے پڑھ لوں۔ میں نے بتایا تھا نوید بھائی کے چیلوں پہ یہیں اندر چیلوں ہوا تھا کہ میری ان سے ایک تصورات کی ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا ہے بھائی جان کیویں پہ گزر دی۔ نوید بھائی سے نا میرا بہت پرانا سلسلہ ہے، آپ کے نانا ابو میرے غریب خانے پہ تشریف لاتے تھے، قبلہ عاشق حسین بھی یہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ ہو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ علی پور گھلواں مدثر قادمی صاحب ہمارے ایک بزرگ ہیں، پتہ نہیں آپ کی ان سے ملاقات ہے کہ نہیں، بابا جی نے ان کے ہاں 7 ربیع الاول پڑھنا ہے علی پور گھلواں میں۔ ان کا ایک باغ ہوتا تھا، اس باغ میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور پی اے صاحب قبلہ نے مجھے کہا یار تو قصیدہ نہیں لکھدا؟ تو میں انہوں نے آکھیا جی میں آج تک کدے قصیدہ لکھے ہی نہیں، میں نہیں پتا کیویں لکھی دا۔ تو انہوں نے میں نے فرمایا جو تو پہلی باری ربائی لکھی سی پتہ سی؟ میں کہ نہیں سی پتا۔ تو انہوں نے کہا تو میں لکھی سی نا، چل میرے سامنے بیٹھ کے لکھ۔ پہلا قصیدہ پی اے صاحب قبلہ مرحوم نے مجھے سامنے بٹھا کے لکھوایا تھا، اور وہ قصیدہ تھا لو سنو قبر میں کہتے ہیں اندھیرا، لو سنو قبر میں کہتے ہیں اندھیرا ہوگا، پر جب آئیں گے علی تب تو سویرا۔ ہاں پھر ایک سلسلہ رہا نوید بھائی سے میرا، مولا ان کے درجات بلند۔ میں نے اسی تصورات کی دنیا میں پوچھا نوید بھائی کیویں پہ گزر دی؟ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ۔ انہوں نے میں نے فرمایا میری عرشیاں نال کچاری ہے، کدی اٹھ جانا کدی سو جانا۔ جیو سلامت رہو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میری عرشیاں نال کچاری ہے، کدی اٹھ جانا کدی سو جانا، شبیر دے لکھاں ذاکر نے مصروف عذاب وچ ہو جانا۔ شبیر دے لکھاں ذاکر نے مصروف عذاب وچ ہو جانا، تینوں شوکت یار میں کی دساں، جنت وچ روز مجلساں نے، کدی آپ میں کلیاں پڑھ لینا کدی ابو نال کلیاں۔ تینوں شوکت یار میں کی دساں، جنت وچ روز مجلساں، کدی آپ میں کلیاں پڑھ لینا کدی ابو نال۔ زیادہ 2 سے 3 بند نظم کے پڑھنے ہیں مجھے۔ ایک نظم شاعر انقلاب عزت معاف عالی مرتبت سرکار شبیر حسن خان المعروف جوش ملی آبادی، نام ان کا شبیر حسن خان تھا، ملی آباد کے رہنے والے تھے، خالص پٹھان تھے، اور اتنی اچھی اردو لکھی انہوں نے، اتنی اچھی اردو لکھی انہوں نے کہ پھر جوش ملی آبادی کے بعد ڈاکٹر ہلال صاحب کو
مولا زندگی دے. ڈاکٹر ضمیر اختر مرحوم کے مولا درجات بلند فرمائے. انہیں جوش کے مصرے سمجھانے پڑے. جو بندہ پٹھان تھا اس کے مصرے اردو ادب کے بادشاہوں کو سمجھانے پڑے کہ جوش کیا کہتے تھے. تو جوش صاحب کی ایک نظم تھی، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اس مزاج کو آپ کی بھائی جان کیا بات؟ پڑھے لکھے لوگوں کی تو یہی داد ہوتی ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ اشرف جیو میرا بچہ. میں بابا جی کے 5-6 منٹ لینا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہاں ذاکری منوانا نہیں ہے، میرا مقصد یہاں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا. جتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہوئے، کتنے شہید کی برسی پہ آئے، میں شہید کے خانوادے کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ نظم کامران مجھے لکھے ہوئے 3 سال ہو گئے. 24 ہے 21 میں ہمدانی بادشاہی نظم لکھی تھی میں نے، اور پھر دنیا کے کسی ممبر پہ نہیں پڑھی میں نے. بہادر درگام شاہ جی قبلہ، اس نظم میں گڑبڑ ہو گئی. اتنی مشکل نظم ہو گئی، اتنے مشکل مصرے ہو گئے کہ مجھے یہ ڈر رہا کہ لوگ نہیں سنیں گے. آج ایسے ہی احمد بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے راستے میں کہا کہ استاد جی کدے تے نظم پڑھو. میں کہ یار اوکھی بڑی ہے، بندیاں نہیں بولنا. انہوں نے کہا جی نہیں بھی بولنا تو کہڑا بانیاں کٹا دینی ہے. آج مہربانی کرو پڑھ دیو، 2 بند پڑھ دیں بابا جی. جس کے آگے ہیچ ہے افلاک کا قد وہ حسین. مہربانی سائن جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جی. بامختار بھائی سجاد جی، جی مہربانی مرشد جی. بیٹا علی عزت دے آپ کو، آپ جیئے. علامہ صاحب بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. باجوان صاحب کی دعا دی مدد، دعا دی مدد. اللہ اکبر. آ جائیں آپ آ جائیں. ہائے غریب. اچھا درود کی چھاؤں میں لے آؤ غلام باس کو. غلام باس اور آگے آؤ. غلام باس رتن کو درود کی چھاؤں میں. سارے درود پڑھو، بلند آواز سے پڑھو. اور آگے، اور آگے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. طبیعت بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ کے لیے دعا کی ہے، ابھی آپ کے لیے دعا منگوائی ہے. مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کو زندگی دے. یار غلام باس تیری شکایت ہو گئی ہے ممبر سے. باوے آکھے 2 پلیٹاں چاولاں دیاں کھا گئے. کھا دیا؟ چلو ابو احتیاط کریں. درود پڑھو مل کر. جس کے آگے ہیچ ہے، جی راجو جیو ندیم. جس کے آگے ہیچ ہے افلاک کا قد وہ حسین. تانہ ابتر کو جس نے کر دیا رد وہ حسین. آپ جیئیں. یا حسین، یا حسین. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو آئے تو مجلس میں ہو نا، چلو وہیں سے ہی بولو، بولو تو صحیح نا. جی آسم جیو میرا بچہ علی عزت. جس کے آگے ہیچ ہے افلاک کا قد. جناب علی بڑی مہربانی، بڑا پرفیکٹ بول رہے ہیں آپ. جس کے آگے ہیچ ہے افلاک کا قد وہ حسین. تانہ ابتر کو جس نے کر دیا رد وہ حسین. ایڈی اوکھی گل میں کامران کرن لگا. باوے رحمت اللہ کے باہر والے ماتمی تک 4-5 بندے بولیں تو میں راضی ہاں. جس کا دشمن نیک ہو کر بھی ہوا بد وہ جی رام باز جی ہو جی جی باجو آشاہ علی استادین، علی استادین جی جیو صبر سلامت رہو. جی بیٹا عاصم بولو میرا بیٹا. علی عزت دے آپ کو.
خادم میں نے ویکھی میں 2 بار پڑھ لوں وہی نکلا سب کو ممکن نہیں ہے تو جیتے رہو خدا کرے کہ یہ چراغ جلتے ہیں یہ دیے بھی ہمیں علی نے دیے ہیں جس کا دشمن نیک ہو کر بھی ہوا بد وہ حسین علامہ صاحب پاکستان سے لے کے مشہد تک کی آپ کی علمی صلاحیتوں کو میں نہ صرف جانتا ہوں بلکہ مانتا ہوں ایک مشکل کام جس نے مجھے ہمیشہ روکا ہے اس بند کو پڑھنے سے وہ میں آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں جس کا دشمن نیک ہو کر بھی ہوا بد وہ حسین مرتضیٰ عمران ہاشم جس کے اب جد وہ حسین ہے کوئی جو ابجد کی داد دے دے مجھے عدیل بولو یار بولو وہ بندے جو اردو سن لیتے ہو اللہ اکبر آپ کی دعائیں میری مجال ہے اب جد شاباش علی استانے نے جناب علی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے میرے محترم مرتضیٰ عمران ہاشم جس کے اب جد مرتضیٰ عمران ہاشم جس کے اب جد وہ حسین جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا یقیناً دین ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا یقیناً دین ہے میں محشر کی صبح تک بہادر خان شاہ جی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے اردو سمجھ آئے اور وہ بول پڑے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا یقیناً دین ہے جس سے بیعت اسلام کی توہین ہے شاباش شاباش میرا لال شاباش کمار جیو میرے بچوں وہ جو پیچھے بیٹھے امون بول یار ہائے دری ہاں سنبھل جیو میرے بچوں جناب علی بی بی عزت ہے سلامت رہیں صدا آباد ہے اچھا ٹھیک حاضر ہاں جی ٹھیک ہو گیا آواز آ رہی ہے محترم چلے جس کے لشکر میں ہر ایک معصوم صف ہے وہ حسین بسم اللہ ملک صاحب علی استان دینے میری نظر اڑ پڑی مولا استان دے مالک زندگیاں دے دے مالک عزاداریاں نصیب فرما دے بہت سارا حصہ ہے بھائی کا عزاداری مظلوم میں اور اسپیشلی اس بارگاہ میں مالک اور عزتیں عطا فرما جس کے دیکھیں علامہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ پیچھے بابا جی بیٹھے
اور میں یاد کر کے پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں، چھیڑخانی ہو جائے گی تو میں کسی اور چلے ایسا کرتے ہیں شیعہ سنی دونوں گھروں میں کوئی مورخ ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ کربلا کے میدان میں کم سے کم خیمہ حسینی میں 72 گھنٹے پانی نہیں تھا۔ یہ ایک بحث ہے، میں اس کو 72 گھنٹے نہیں مانتا، میں اسے 96 گھنٹے مانتا ہوں۔ یہ اپنے اپنے مطالعے کی بات ہے، جو میں نے پڑھا ہے مقتل کو کم سے کم 96 گھنٹے، لیکن 72 گھنٹہ شیعہ سنی دونوں گھروں نے لکھا ہے کہ 72 گھنٹے، چلو بڑے دنوں بعد نظر آئے، 72 گھنٹے پانی نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ، جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا وہاں ضروریات زندگی کے لیے پانی تھا؟ نہیں تھا نا، پانی بھی نہیں تھا اور 72 گھنٹے میں کسی کی نماز قضا بھی نہیں۔ ہے کوئی جو میری مدد کرے یار؟ ہے کوئی یار گلندھر بھائی جو میری مدد کرے یار؟ ملک اور راجو جیو، پانی بھی نہیں تھا اور 72 گھنٹے میں نماز قضا بھی نہیں تھی۔ پھر انسانی عقل کم سے کم یہ کہے نا کہ حسین اپنے لشکر کو مقام عصمت پہ لے آیا تھا۔ شاباش جیو جی 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 جی، بی بی عزت دے مالکن شفا دیں، سید مولا پریشانی دور فرمائے، میرے بچے کی دعا قبول کرے۔ جس کے لشکر میں ہر ایک معصوم صف ہے وہ حسین، جس کا ظاہر والی شہر نجف ہے وہ حسین۔ تم لوگوں نے سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا، میں ظاہر نہیں، کامران ظاہر نہیں کہہ رہا، جس کا ظاہر والی شہر نجف ہے۔ مہربانی، علامہ صاحب اس سے آگے کہہ رہے ہیں بندے جینے نہیں دیتے، وہ اللہ کی زیارت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کا ظاہر والی شہر نجف ہے وہ حسین، جس کا غازی آج بھی پرچم بکف ہے۔ جواب شاہ جی، میرے بعد زمانہ لکھے گا کہ شوکت نے کیا کیا لکھا ہے۔ جس کا غازی آج بھی پرچم بکف ہے وہ حسین، کربلا رہتے ہوئے جو ہر طرف ہے وہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ایک ڈیڑھ بند اور سنو، مسائب بابا جی پڑھیں گے۔ جس کا غازی آج بھی پرچم بکف ہے وہ حسین، کربلا رہتے ہوئے جو ہر طرف ہے، ہر طرف ہے وہ حسین۔ یہ جھولی پھیلائی ہے میں نے ان لوگوں کے لیے جنہیں اردو سمجھ آتی ہے، میری جھولی خالی نہ ہو۔ جس کی مدحت کا تسلسل ہی رقم ہوتا نہیں، جس کو صدیاں لکھ چکی ہیں پھر بھی کم ہوتا۔ جو دروازے پہ کھڑے ہو، وہ جو سامنے بیٹھے ہو، علی کا واسطہ تھوڑی مدد کرو میری۔ جناب علی بڑی مہربانی، جناب علی بڑی مہربانی۔ بی بی آپ کو عزت، شہزادی آپ کو عزت۔ ترائے 4 منٹ بابا جی کو مالک عزت ہے۔ آپ جیئے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے۔ شہزادی آپ کو عزت ہے۔ 2 بند اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، 12 میں سے اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ زیادہ، اور ممبر بادشاہ کے حوالے۔ جس کو صدیاں لکھ چکی ہیں پھر بھی کم ہوتا نہیں، جس کا وحدت سے تعلق ہے پرانا وہ حسین۔ سچ بتا بیٹا، اس میں کیا مشکل تھی؟
پھر تم سر نہ ہلاتے، ہاتھ ہلاتے، زبان ہلاتے، ذرا مجھے تسلی ہوتی۔ جس کا وحدت سے تعلق ہے پرانا وہ حسین، عرش پہ رہتا ہے جس کا آنا جانا ہو۔ آنا جانا غلام بابا، عرش پہ رہتا ہے جس کا، بابا جی آنا جانا، بھائی جان عرش پہ رہتا ہے جس کا آنا جانا وہ حسین۔ قرآن دی قسم ہی کامران گنگئی ہو بندہ جڑا چپ کر گیا۔ جس کی نانا نے بچایا اس کا نانا وہ حسین۔ جیو علی استادین، علی استادین، علی استادین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، جس کی نانا نے بچایا، لا لا لا، جس کی نانا نے بچایا، سریکی کے، اچھا، جس کی نانا نے بچایا اس کا نانا وہ حسین، جو قضا کے وار سے بھی ہے توانا وہ حسین۔ بولا لا علیہ ولی دا واسطہ۔ مار میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پورا لاہور تول کے میری تلی پہ رکھ دو، میں مصرے کے بدلے قبول نہ کروں۔ بیت جانے، حسین جانے، میدان محشر جانے، ارے وہ بھلا سہمے کرے مقتل میں کس کو دیکھ کر، وہ بھلا سہمہ کرے مقتل میں کس کو دیکھ کر، موت کی چیخیں نکل جاتی ہیں جس کو دیکھ کر۔ موت کی موت کی چیخیں نکل جاتی ہیں جس کو دیکھ کر، جس نے فاسق کی کوئی منت نہ مانی وہ حسین۔ 40 مسجدیں منت میں بنائی گئی تھی کہ اگر حسین ہماری بات مان لے گا تو ہم 40 مسجدیں تعمیر کریں گے۔ بات میری کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر حسین ہماری یہ بات مان لے گا، یہ پیشکش مان لے گا تو ہم 40 مساجد تعمیر کریں گے بطور شکرانہ۔ یہ حیثیت تھی اس زمانے میں حسین کی، یہ ایک ڈر تھا زمانے کو۔ گزارش سمجھ آئی؟ جس نے فاسق کی کوئی منت نہ مانی وہ حسین، جس کی مدحت ہی نہیں ہوتی پرانی وہ حسین، پوچھتی ہے جس کے بچوں کو جوانی، پوچھتی ہے جس کے بچوں کو جوانی وہ حسین، پیاس سے جو خلق کر دیتا ہے پانی وہ حسین، آدمیت جس گھڑی جس کی ضرورت مند ہے، جس کے ڈر سے آج تک بیعت کا پہیہ بند ہے۔ ناصر شاہ جی کن سنا بیعت کا پہیہ بند ہے۔ قدر دی محبت دا عکاس بن دے، راجو کے حکم کے 4 مصرے ممبر بابا جی کے حوالے، راضی رہیے گا۔ قدر دی محبت دا عکاس بن دے، تو سپیاں گلیندائیں والماس بن دے، تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے، بھیرا چنگا ہوئے دا سرکار عباس کا صدقہ مالک نوید بھائی کو عباس سخی کے قدموں میں جگہ۔ بس حرف آخر کی حیثیت سے دعوت خطاب دے رہا ہوں، چند ایک اعلانات سماعت فرما لیں۔ اسی عزاخانہ میں 18 ربیع الاول کو
7 بجے کامران عباس بھیے صاحب، اور ان کے بعد باقر حسین باقی صاحب، یاسر رضا جھنڈوی صاحب، اور علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لندن جشن سرکار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ منٹ نہیں آؤ نہیں نا، حاضری مکمل، حاضری کی ڈیوٹی. ہاں